عرض کر دینا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ دے دونا نبیان میں نو دونوں دسے آؤ جدو کو بھی نیک عمل کر لو اللہ دی بارگاہ چا اکڑے آجے نا نیک عمل کر کے دعا ماں کرے آجے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم یہی اردہ کر دیا ہے جے یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ ساڑی ہمت قبول فرماؤ ساڑی عبادات نو قبول فرماؤ نوجوانوں جڑے بلے کعبہ بنایا جا رہے آؤ جڑے با اذ یرفع ابراہیم القواعد آؤ جڑے بلے دیوارہ بلندے ہو گئی آؤ ان ابراہیم علیہ السلام نو ایک کھو دی لوڑ پہ گئی ایک جگہ دی لوڑ پہ گئی دیوارہ بلندے ہو گئی آؤ ان اوپر والیاں ایٹھا کیویں لگائیے اوپر والے پتھر کیویں لگائیے اللہ نے فرمایا جاؤ ایک پتھر ڈھونڈ کے لے آؤ جڑے ملے جبریل امین آئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل دنال اسماعیل نو بھیجے آؤ فرمایا جاؤ ایک پتھر لے کے آؤ اللہ دے نبی اسماعیل سے جبریل کا پتھر لے کے آئے ابراہیم اس پتھر دے اوپر کھڑے ہو گئے نوجوانوں جو دیواراں بلندے ہوندیاں نے پتھر بھی ہوا چ بلندے ہوندا جاندا ہے ابراہیم نو اگے جاون دی لوڑ پیندی ہے پتھر آپ ہی ٹردا ہے او پتھر اونچا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے اونچا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے جدو ساریاں دیواراں بلندے ہو گئیاں اس پتھر نے گو دا کم دیتا اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے پتھر تو نیچے آئے پتھر نے پگھل کے اپنا سینہ ابراہیم دے قدمہ دے نیچے رکھے او دیتے ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگے گئے اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی اللہ نے اس پتھر دا قرآن جو ذکر فرمایا پتھر مقام ابراہیم ہے فرمایا دیکھو حجیو دو نفل پڑے آجے نہ جدو کعبے دے اندر گیا اس پتھر دی میں دیارت کی تھی جنہوں مقام ابراہیم کیا جادا نہ پوچھا تینوں ساری دنیا کیوں چم دیئے کہندہ میں نبی دے قدم چمے سر سارے مینوں چمی جاندے إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مقدر بلند والا بولے صلاۃ و سلام علیک یا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا
چونکہ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آ رہے ہیں، حجاج کرام دے قافلے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ دی طرف رواں دوان ہیں۔ تو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس بیت اللہ شریف اور اس حج بیت اللہ شریف دے متعلق ہے جدے انتظار اور جدی دیدار واسطے ہر مسلمان دا دل تڑپ دے۔ ایک مسلمان دی سب تو بڑی زندگی دی خواہش یہ ہوندی ہے کہ میں ایک بار زندگی حج بیت اللہ تے در رسول دی حاضری پیش کراواں۔ خوش بخت لوگ جنہاں نو اللہ کریم یہ بلاوا عطا کرے۔ گرامی قدر حضرات، اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ دنیا دے اندر جڑا سب تو پہلا گھر بنایا گیا، لوگا باز نے وضع کیتا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا مکہ المکرمہ دے اندر مبارک بھی ہے اور ہدی للعالمین، سارے عالمین واسطے ہدایت بھی ہے۔ بیت اللہ شریف چونکہ ساری زمین دے وسط دے اندر درمیان دے اندر جی میں انسان دے وجود دے درمیان چناف ہے، اس طرح کعبہ پوری زمین دے درمیان چے انہوں زمین دی ناف بھی کیا جاندہ ہے، زمین دا وسط بھی کیا جاندہ ہے۔ یہودیاں نے مدینہ طیبہ وچ یہ مشہور کر دیتا کہ مسجد اقصی دنیا وچوں پہلا مقام ہے جڑا بنایا گیا، جڑا دنیا تے زمین ہوتے پہلا مکان بنیا وہ مسجد اقصی ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ویلے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا نہیں بیت المقدس نہیں، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جڑا زمین ہوتے انسان واسطے سب تو پہلا گھر بنایا گیا مکہ المکرمہ دے اندر ہی جڑا کعبۃ اللہ ہے۔ یہودیاں دے دعوے نے چھٹلا دیتا گیا۔ تو کعبہ شریف او عمارت جنہوں آج دنیا کائنات دکھن واسطے جان دیئے، اسی اتھے بھی نماز پڑھیے تو اسی کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف۔ اس کعبۃ اللہ نو، اس بیت اللہ نو اللہ کریم نے کیسے مقام عطا کیتے، کیسی فضیلتاں عطا کیتیاں، انہوں اللہ نے بنوایا کس طرح۔ آج تھوڑی جی تاریخ میں آپ احباب دے حوالے انشاءاللہ عزیز کا عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات نو بناون دا ارادہ فرمایا تو خالق کائنات نے اس زمین جو تے پانی نو پیدا فرمایا، پانی دے اندر جھاگ پیدا ہوئی، اس جھاگ دے اندر اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ میں اتھو زمین بناواں، سارے پانی دی جھاگ جس جگہ جمع ہوئی یعنی این درمیان دے اندر اتھے اللہ کریم نے کعبہ بنوایا۔ اسے ہی جگہ دی مٹی لے کے حضرت آدم علیہ السلام دا وجود اطہر بھی بنایا گیا۔ تو گرامی قدر حضرات، کعبہ جدو بناون دا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے زمین بنائی، زمین ہوتے جنات نو پیدا کیتا، انسانہ تو پہلے جنات زمین تے بس دے سلا۔ اللہ نے پھر جدو حضرت آدم علیہ السلام بناون دا ارادہ کیتا تو ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا اساں فرشتوں نے حکمن فرمایا کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ بناون لگا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بناویں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنے واسطے، اسی ہیں نا تیری تسبیحات بیان کرنے واسطے، انسان نو نہ بناویں، مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہنے لگے کہ یا اللہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، کیونکہ جنات نے زمین تے اتنا فساد کیتا تے فرشتیاں نے دیکھیا، فرشتیاں نے سمجھیا کہ جس طرح جنات فساد کر دینے، انسان بھی کوئی ایسی مخلوق ہوئے گی وہ بھی فساد کرے گی۔ تو ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ انسان نہ بناویں، ایک خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا لیا۔ ہن ملائکہ نو خیال آیا کہ شاید اللہ کریم ساڑھے تے ناراض ہو گئے، تے اللہ رب العزت نو جلال غصہ ہے کہ اللہ آدم نو بنانا چاہتا سی تے اسی آکھیا نہ بناویں، اللہ نے پھر بھی بنا لیا، اور رب ناراض ہو گئے۔
ہن فرشتیاں نو سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی رب نو کیویں راضی کریے. انہاں کی کیتا کہ آ جڑا کعبہ ہے جڑا بیت اللہ ہے یہ بالکل اوپر آسمان تے ایک ہور بیت اللہ ہے جنوں بیت المعمور کیا جاندا ہے, انہوں فرشتیاں دا کعبہ کیا جاندا ہے. سارے ملائکہ کٹھے ہو کے تے بیت المعمور دے ارد گرد چکر لگاون لگ پے. اللہ نے دیکھ کے فرمایا فرشتوں ایک ہی پہ کر دیو. انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ سادہ خیال ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہیں, ہم تینوں راضی کی میں کریے سمجھ نہیں آ رہی تے اسی بیت اللہ دا چکر لگا رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. اللہ نو ادا پسند آئی. اللہ فرمایا فرشتوں تساں مینوں راضی کرنے واسطے بیت المعمور دا طواف کیتا ہے. فرمایا ہن میں انسان بناون لگا, انسان بھی غلطیاں تے گناہ کرنا نے تے مینوں ناراض کرنا ہے. انج کرو کہ بیت المعمور دے بالکل نیچے ایک ہور گھر بناؤ جدا نام بیت اللہ ہوئے گا. جدو او انسان بھی مینوں ناراض کر لیں گے اس کعبے دا کے طواف کرن گے میں انہاں تے بھی راضی ہو جاواں گا. یعنی میرے تیرے دنیا تے آمد تو پہلے ہی رب نے ساڑی بخشش دا سامان بھی بنا دیتا. گناہ جو کیتے نہیں آئی اسی دنیا تے نہیں تے رب نے کعبہ بنا کے ساڑی بخشش ساڑی معافی ساڑی توبہ دا اعلان کر دیتا. اللہ نے فرشتہ نو فرما کہ زمین تے اتر جاؤ تے جا کے ایک گھر بناؤ بالکل بیت المعمور دے نیچے. فرشتہ نے آ کے تے اتھے ایک کعبہ بنایا, ایک گھر بنایا. فرشتے آ کے دا طواف کر دے رہے. جب آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے تے اللہ نے فرمایا آدم ہم تسی بھی ایک مرتبہ میرا کعبہ بناؤ. آدم علیہ السلام نے دوبارہ کعبہ بنایا, 2 مرتبہ بن گیا, ایک بار فرشتیاں نے پھر آدم علیہ السلام نے بنایا. گرامی قدر حضرات حضرت بابا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک دنیا ایدہ طواف کر دی آ رہی. اللہ رب العزت ایدے تے اپنی خاص نگاہ رحمت کر دے. حالانکہ وہ بھی ایک مکان دی طرح ایک مکان ہے مگر رب نے انہوں اپنا کہہ دیتا. فرمایا بیت اللہ اللہ دا گھر. حالانکہ رب اتھے بسدا نہیں, بس اللہ نے وہ دی نسبت اپنے بر کر لی کہ یہ میرا گھر ہے. تو جس طرح ہر انسان اپنے گھر دی حفاظت کر دے انج اللہ بھی اپنے گھر دی حفاظت کر دے. اور یاد ہے نا کہ جدوں اصحاب فیل آئے او ہاتھی والے آئے کعبے نو مٹاون واسطے تے اللہ نے فیل والے نو ابابیل کو مروا دے تے دسیا کہ تسی اپنے گھر دی حفاظت کر دیو, میں بھی اپنے گھر دی حفاظت کرنا. اللہ نے کعبہ بنایا. گرامی قدر حضرات بنوایا رب نے, بنایا آدم علیہ السلام تے فرشتیاں نے. حضرت نوح علیہ السلام دا جدو طوفان آیا, طوفان نوح, تو ساری کائنات اس پانی چ غرق ہو گئی. انسان جنات جانور سب ختم ہو گئے. او بچے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے وچ موجود سن اس ویلے کعبے نو فرشتے اٹھا کے دوبارہ آسمان تے لے گئے. ساری زمین غرق ہو گئی, ہر چیز تباہ ہو گئی, صرف ایک کعبہ بچیا, بیت اللہ بچیا کہ فرشتے نو اٹھا کے پھر آسمان تے لے گئے. دور آگے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارے امتحانات جو پاس ہو گئے اس ویلے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو فرمایا اے ابراہیم تے اسماعیل ہن تسی دوویں باپ تے پتر نبی مل کے میرا کعبہ بناؤ, گھر بناؤ. گرامی قدر حضرات ان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نو نال لیا. جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا کہ جاؤ ذرا نقشہ بنا کے دیکھے آؤ نا, عمارت دا نقشہ بنا کے دیکھے آؤ. گرامی قدر حضرات نقشہ بنایا جبریل نے, مستری بن گئے ابراہیم خلیل اللہ, مزدور بن گئے اسماعیل ذبیح اللہ. اللہ انہوں بنوان والا, جبریل نقشہ بنا کے دین والا. ہن جیڑی بنیاداں تے حضرت آدم تے فرشتیاں نے کعبہ بنایا نا وہ بنیاداں چونکہ مٹ گئیاں پانی دی وجہ تو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں کتھے کعبہ بناواں, شروع کتھوں کرنا ہے, بنیاد کتھے بنانی ہے, ادھے نہیں کتھے نکالنی ہے. تو اللہ نے کہ بدل نو حکم دیتا کہ بدل دے ٹکڑے جا تے جا کے اونی جگہ تے سایہ کر دے جتھے بیت اللہ دیاں بنیاداں سن, جتھے فرشتیاں تے آدم نے کعبہ بنایا. ہن بدل دے ٹکڑے نے آ کے تے اوتھے سایہ کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا لے. اگلی گل سناواں, بدل نے عرض کی یا اللہ ماں بھی مزدوری کیتی ہے, ماں بھی نشان لگوائے نے, مینوں بھی کہ انعام دے. اللہ فرمایا اے بدل دے ٹکڑے انہاں پہاڑوں تے پھردا رہے, اج تو کچھ ہزار سال بعد کہ میرا ماہی آوے گا جدو مکے دی گلیاں چ ٹریا کرے گا تے میرے یار دے سر تے سایہ کر کے تو بھی نال نال ٹریا کرے.
اے اوہی بدل دا ٹکڑا سی جنہیں کعبے دیاں بنیاداں بنوائیاں گرامی قدر حضرات ہن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے پڑھا قرآن جن جدی دوسرا سبحان اللہ کھی ہے نا اے دے نال نہیں پڑھیا جانا بھائی میرے کو تھوڑا اور زور لگاؤ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا ملیوں نے پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی جب طبیعت ٹھیک ہے تے اپنا بھی تے نال دے طبیعت ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے میں اتھے ہی کھلو کے آجب اتھے ہی بیٹھ کے تو انہوں انشاءاللہ کعبۃ المکرمہ دے تصور و تخیل چلے جانا ہے اللہ کرے ساڑی سب دی حاضری ہو جائے ویسے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے نو میں چلے جانا حاج کرنے واسطے انشاءاللہ العزیز تو میرا دل ہے کہ اج دے جمعۃ المبارک سی او حاضریاں او ساریاں حضوریاں اسی اتھے بیٹھ کے پیش کر لئیے تے جڑے نہیں جا سکدے انہاں دے بارے کیڑا سونا مشہور قول ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ دا آپ فرما دے نے مرشد بھی کعبے دی طرح ہوندا ہے مرشد کعبے تے طرح ہوندا ہے مرید ایتھے کھلو کے جدو کعبے وال منہ کر کے کہندے نا منہ طرف کعبہ شریف دے کھلوتے اسی پاکستان دی مسجد دے چاں تے کعبہ کتھے پر اسی کہنے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر جدو کرنے نا تے کعبے دا فیض ملنا شروع ہو جاندا ہے کعبے دا فیض ملنا شروع ہو جاندا ہے آپ فرما دے نے مرشد بھی کعبے دی طرح ہوندا ہے مرید جتھے بھی کھلو کے مرشد وال چہرہ کر لے مرشد دا فیض ملنا شروع ہو جاندا ہے ان اچھا سبحان اللہ فرما میں قرآن پڑھا پہ اللہ نے رجاء فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ جڑے بلے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل نے کعبے دیاں دیواراں نو بنانا شروع کر دیتا جڑے بلے دیواراں بلندے ہو گئیاں عرض کی دی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ قرآن سن کے جی دیکھ لے جے ٹھنڈ پئیو بولے سبحان اللہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فرمایا جدو رفع ہویاں بلند ہویاں نا دیواراں حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے دیواراں بلند کر لیاں اللہ فرمایا پھر انہیں ایک دعا کی تھی پھر پڑھا ہور اچھا بولو سبحان اللہ عرض کر دینا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ دے دونا نبیاں نے میں تو انو دسیا جدو کو بھی نیک عمل کر لو اللہ دی بارگاہ چا اکڑے آجے نا نیک عمل کر کے دعا ماں کرے آجے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یہی عرضہ کر دے آیا جے یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ ساڑی ہمت قبول فرما ساڑی عبادات نو قبول فرما نوجوانوں جڑے بلے کعبہ بنایا جا رہے آؤ جڑے با اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جڑے بلے دیواراں بلندے ہو گئی آؤ ہن ابراہیم علیہ السلام نو ایک گو دی لوڑ پہ گئی ایک جگہ دی لوڑ پہ گئی دیواراں بلندے ہو گئی آؤ ہن اوپر والیاں ایٹھاں کیویں لگائیے اوپر والے پتھر کیویں لگائیے اللہ نے فرمایا جاؤ ایک پتھر ڈھونڈ کے لے آؤ جڑے ملے جبریل امین آئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل دے نال اسماعیل نو بھیجے آؤ فرمایا جاؤ ایک پتھر لے کے آؤ اللہ دے نبی اسماعیل تے جبریل کا پتھر لے کے آئے ابراہیم اس پتھر دے اوپر کھڑے ہو گئے نوجوانوں جو دیواراں بلندے ہوندیاں نے پتھر بھی ہوا چ بلندے ہوندا جاندا ہے ابراہیم نو اگے جاون دی لوڑ پیندی ہے پتھر آپ ہی ٹردا ہے وہ پتھر اچھا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے اچھا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے جدو ساریاں دیواراں بلندے ہو گئیاں اس پتھر نے گو دا کم دیتا اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے پتھر تو نیچے آئے پتھر نے پگھل کے اپنا سینہ ابراہیم دے قدمہ دے نیچے رکھے او دے تے ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگ گئے
اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، اللہ نے اس پتھر دا قرآن جو ذکر فرمایا، فرمایا اے پتھر مقام ابراہیم ہے، فرمایا دیکھو حجیو دو نفل پڑے آجے نہ جدو کعبے دے اندر گیا اس پتھر دی میں زیارت کی تھی جنہوں مقام ابراہیم کیا جاتا نہ پوچھیا تینوں ساری دنیا کیوں چم دیئے، کہندا میں نبی دے قدم چمے سن سارے مینوں چمی جاندے، میں نبی دے قدم چمے ان سارے میں نے چوم دینے کیوں میں نبی دے قدم چومے، پتھر ہور بھی بڑے نے پر چومے نہیں جاندے، دو ہی پتھر نے، ایک مقام ابراہیم ہے ایک حجر اسود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا نا ہن حجر اسود نو نصب کرنا سی، اللہ فرمایا سارے پتھر بار او جڑا پتھر ہے نا انہوں کعبے دے ویچ نصب کرو، ویچ نصب کرو بھائی او بھی پتھر او بھی پتھر پر انہوں فرمائے نو کعبے دی نکر دے وچ دفن کرو جنہوں حجر اسود کیا جاندے، اے حجر اسود کی ہے تھوڑی جی ایدی تاریخ سنا دے ماں چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح ماشاءاللہ اللہ بار بار اے سب نو سعادت دے وے، اے جنتی پتھر ہے جنتی پتھر نبیاں دے دل اس پتھر دے ویچ رکھ کے تھال انہوں بنایا گیا اے دے ویچ رکھ کے نبیاں دے دل دھوئے جاندے سن بھئی یہ دے تو سبحان اللہ کہہ رہی سی جنت دے اندر ایک پتھر تھال سی اے دے چ رکھ کے نبیاں دے دل دھوئے جاندے سن اے پتھر اتنا سفید سی کہ ادیاں نورانی لاٹاں مشرق تے مغرب تک جاندیاں سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چم چم کے تے انسانہ دے گناہاں نو کالا کر دیتا ہے اس واسطے انہوں اسود کیا جاندے میں نو سچی دس جڑے پتھر نو گناہگار تے مشرک چمے کیونکہ مشرک بھی انہوں چم دے سن نا اسلام تو پہلے انہاں دے گناہاں تے کفر دی وجہ تو کالا ہو گیا تے جے گناہاں دی وجہ تو پتھر دا حال ہو گیا ہے تے دس گناہ دی وجہ تو انسان دے دل دا کی حال ہوندہ ہوئے گا دل کتنا کو کالا ہو جاندہ ہوئے گا اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو انسان ایک گناہ کر دے تو ادھے دل ہوتے ایک کالا نکتہ لگ جاندہ ہے دوسرا گناہ کر دے دوسرا نکتہ لگ دے تیسرا گناہ کر دے تیسرا نکتہ لگ دے حتیٰ کہ ادھا دل کالا ہو جاندہ ہے پھر ادھے واسطے گناہ اور ثواب دی تمیز ختم ہو جاندی ہے انہوں گناہ بھی گناہ نہیں لگ دا تسی سوچو کہ گناہ کر کر کے دل کالا ہو جاندہ پھر وہ سفید کیویں ہوندہ ہے میرے نبی نے فرمایا ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی سائیکل تو مراد کوئی نہ کوئی ریگ مار ہوندہ ہے فرمایا دل نو صاف کرنے واسطے بھی ایک ریگ مار ہے وہ دل نو صاف کر دیندہ پوچھے یا رسول اللہ کیڑا فرمایا اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر و ریگ مارے جڑا دل نو پھر صاف کر دیندہ ہے اس طرح گرامی قدر حضرات حجر اسود انسانہ دے گناہ چوس چوس کے تے کالا ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجر اسود اے اللہ دا سجا ہاتھ ہے دایاں ہاتھ ہے توجہ دایاں ہاتھ ہے تسی میرے گھر آؤ تے میں نو ملو تے میں توہاڑے نہ سلام لمانگا دایاں ہاتھ دے نال میں تو ہانو میرے جاوہ تسی دائیں ہاتھ نہ میرے سلام لگو گی کہ میں میزبانہ تو تسی مہمانوں جدو بندہ اللہ دے گھر جاندہ ہے تو دل کردہ میں اللہ دا مہمان بن کے آیا رب میرا میزبان ہے انسان دا دل کردہ میرا رب میرا سلام لوے میں اپنے رب نہ سلام کہاں دل کردہ نا ہے ہاتھ نہیں پر میرے نبی نے فرمایا حجر اسود رب دا دایاں ہاتھ ہے نہیں سمجھے آ جڑا اس طرح ہاتھ رکھ کے نا کیونکہ حجر اسود نے اس طرح چمیا جاندہ اس طرح ہاتھ رکھو آ جڑے دو ہاتھ رکھنے نے اے سمجھو رب نال مصافہ کیتا ہے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ آ مصافہ ہے تاکہ انسان دے دل کے خیال نہ بھی کہ میں رب دے گھر گیا تو ملے ہی نہیں وہ ملے ہی نہیں کیا مسافے واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اللہ دا دایاں ہاتھ ہے
آ جڑا اسی ولیاں دے ہاتھ چمنے نا یہ سانو حجر اسود نے سکھایا ہے ہو سکتا کوئی آکے آسی صاحب ہوتے اللہ دا دائیں ہاتھ ہے حالانکہ رب دا ہاتھ نہیں وہ ہاتھ تو پاک ہے وہ جسم تو پاک ہے لا مثل لہو ولا مثال لہو مگر تشبیہ دیتی گئی نا جی میں رب نو کعبے دی گھر دی لوڑتے نہیں نا پر کعبہ بیت اللہ کہا گیا کہ اللہ دا گھر اس طرح حجر اسود رب نو ہاتھ دی لوڑ نہیں پر اللہ نے تشبیہ دیتی فرمایا یہ ہاتھ ہے دائیں ان چمنا ہو سکتا کسی نے خیال آئے آسی صاحب وہ تے جنٹی پتھر ہے تے انہوں تے چم لئیے تے بندیاں کیوں چمنا ہے اے پیرانوں کیوں چم دے میں نے سچی دس اسی سارے تے نہیں نہ چم دے نہیں نہ چم دے جی میں پتھر بھی سارے نہیں چم دے ایک نو چمنے ہیں کیوں وہ جنتی ہے تے بندے بھی سارے نہیں چم دے انہوں نے چمنے ہیں جڑے جنتی نے تے جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی بندہ نہیں چمیا جا سکتا جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی بندہ بھی چمیا جا سکتا ہے اے حجر اسود لوگاں تے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا اور اے نہ کوئی سمجھے کہ خورے پتھر دا پتھر یہ نا یا جے حضرت عمر فاروق نے چم کے فرمایا تینوں میں کدے نہ چم دا جے تینوں میں کملی والے نے چم دا نہ ویکھدا فرمایا نہ تو نفع دینا ہے تے نہ نقصان دینا ہے فائدہ تو کوئی نہیں نفع بھی کوئی نہیں نقصان بھی تو نہیں دے سکتا چمن دی اور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ تینوں حضور نے چمے کولی مولا علی کھلوتے سن فرمان لگے نا عمر ان نفع بھی بیندائی تے نقصان بھی دیندائی حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی او کیویں آپ نے فرمایا کہ جدو اللہ نے عالم مشفاق دے اندر عالم ارواح وچ جد روحاں کولوں وعدہ لیا نا تے اللہ نے ساریاں روحاں کافران دیاں مسلماناں دیاں مشرکین دیاں سب دیاں روحاں نو کٹھا کر کے تے اللہ نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں تے سارے نے آکھیا قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے اللہ نے فرمایا ساریاں روحاں مان دیاں رب آکھیا ہاں تو رب ہے اللہ فرمایا چلو ہن میرے نال وعدہ کیتا ہے ہن ذرا یہ تحریر نہ لکھ لئیے یہ معاہدہ لکھنا لئیے جبریل کاغذ لے کے آئے ساریاں روحاں دے دستخط کرائے گئے ہر ایک دا معاہدہ لکھیا ایک پتھر قریب سی اس ویلے حجر اسود اللہ نے انہوں فرمایا اپنا منہ کھول انہیں منہ کھولیا او جڑا معاہدہ میری ہے تو اڑیاں روحاں کو عالم ارواح چ لیا گیا نا او معاہدہ لے کے اللہ نے دے منہ چ ڈال دیتا انہیں منہ بند کر لیا جیڑا تے انہوں چمے گا تے کعبے دا کرے گا طواف قیامت نو اے پتھر انہوں پہچان کے گواہی دے کے آکھے گا یا اللہ عالم ارواح بھی انہیں تینوں ہی رب منیا سی تے میں گواہی دینا دنیا تے بھی جا کے تینوں ہی رب مندا رہا ہے او تے جاوے گا جنت وچ تے جدے بارے حجر اسود گواہی دے گا نا کہ یا اللہ عالم ارواح تینوں رب منیا پر دنیا تے جا کے مکر گیا تے بتاں دی پوجا کردا رہا او جاوے گا دوزخ وچ مولا علی فرمان لگے عمر ویکھ لے نفع بھی دیندا ہی تے نقصان بھی دیندا ہی اے حجر اسود نو چمن والے اصل چ اودا معاہدے دی تجدید کرن واسطے جاندے نے کہ اے حجر اسود قیامت نو سانو پہچان لئی قیامت نو ساڈی گواہی دیوی کہ اسی عالم ارواح وی کعبے دے رب نہیں مندے رہے ہاں تے دنیا تے بھی آ کے اسی کعبے دے رب نہیں مندے رہے ہاں اے حجر اسود نے قیامت نو گواہی دینی ہے